حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھینکنے کو پسند فرماتا ہے اور جمائی لینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو چھینک آئے اور چھینکنے والا جو ہے وہ الحمدللہ کہے، اور جو بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ یرحمک اللہ کہے، اور جب کسی انسان کو جو ہے وہ جمائی آئے تو وہ پوری کوشش کرے کہ وہ اس کو روکنے کی، یعنی کہ منہ بند کرنے کی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ جمائی کے وقت اپنے منہ کو کھولتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس سے ہنستا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمائی کے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو سن کر شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم نے جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کے اندر ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو جب چھینک آئے تو ہم نے جو ہے وہ دعائیہ کلمات کہنے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دفعہ چھینک آئے تو اس کو دعا دینی چاہیے، اور اگر 3 سے زیادہ دفعہ آئے تو وہ بیمار ہے اور اس کو جو ہے وہ دوا اور میڈیسن جو ہے وہ لینی چاہیے، کیونکہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اسی طرح اس نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ چھینک ماری، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو دعا دی، اور جب اس کے بعد پھر اس نے چھینک ماری تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو جو ہے وہ زکام ہے۔ تو لہذا جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے، سردیوں سے گرمیاں آتی ہیں یا گرمیوں سے سردیاں آتی ہیں یا کچھ بھی موسم کے اندر کسی اور وجہ سے تبدیلی آتی ہے، تو عام طور پر جو ہے وہ ہمیں نزلہ، زکام، کھانسی یہ بیماریاں جو ہے وہ لگتی ہیں۔ بعض اوقات تو ہے وہ ہم اس کو سنجیدہ لیتے ہیں اور بر وقت جو ہے وہ دوائی لے لیتے ہیں، جس سے وہ ہماری مرض بڑھتی نہیں ہے اور 1-2 دن کے بعد ہمیں آرام آ جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ آرام آ جائے گا، اور جب ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ جو 2-3 دنوں میں آرام والی صورت کی بجائے جو ہے وہ 2-3 ویک لگ جاتے ہیں، اور اس پر خرچہ بھی زیادہ آتا ہے اور جو ہے وہ انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر 1-2 چھینک ہے تو وہ ایک نارمل اور روٹین کی بات ہے، لیکن اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے چھینکیں زیادہ آ رہی ہیں، نزلہ زکام ہو رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ وقت پر جو ہے وہ میڈیسن لینی چاہیے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 1-2 چھینکوں کے بعد جو ہے وہ جب وہ کوئی شخص زیادہ چھینک رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ اس شخص کو زکام ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جا کر جو ہے وہ میڈیسن لے تاکہ جو ہے وہ اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ اس حدیث مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے جمائی لینا۔ اب جمائی جب انسان لیتا ہے تو ایک تو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اور جمائی جب آتی ہے تو انسان کا منہ کھلتا ہے، اور انسان کے اس منہ کو دیکھ کر، اس کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ شیطان ہنستا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، اور بسا اوقات جمائی کے وقت آواز بھی پیدا ہوتی ہے تو اس سے وہ آواز کو سن کر شیطان جو ہے وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے امتی کو ہر وہ کام کرنے کی تلقین اور ترغیب دی جو اللہ کی رضا والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اور ہر اس عمل اور ہر اس جو ہے وہ کام سے روکا جو شیطان کی کو راضی کرنے والا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے بھی جو ہے وہ ہمیں روکا کہ جب بھی جمائی آئے تو کوشش یہ کریں کہ جو ہے وہ اس کو روکیں، منہ کم سے کم کھلے اور آواز جو ہے وہ پیدا نہ ہو، اور جب جو ہے وہ جمائی آئے تو ہم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ الفاظ پڑھیں یا اعوذ باللہ کے الفاظ پڑھیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب جمائی آتی ہے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جو کہ اللہ اکبر کے الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہیں، لیکن جہاں پر
शैतानी अमल हो या शैतानी वसवसा हो, वहाँ हदीस मुबारका के अंदर जो है वो तावुज़ औज़ बिल्लाह पढ़ना या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये अल्फाज मनकूल हैं। तो लिहाजा जमाई के वक्त जो है वो हमें इन अल्फाज को जब जमाई मुकम्मल हो जाए और फिर इंसान जो है वो अल्फाज पढ़े। हम जो है वो जमाई अभी जो है वो आ रही होती है तो उसी दौरान हम अल्लाह अकबर कहते हैं, जिससे जो है वो मुंह जो है वो और खुल जाता है। तो लिहाजा हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक तो मुंह जो है वो ज़्यादा खुलने नहीं देना, क्योंकि शैतान इससे खुश होता है, और जो अल्फाज हमें अदा करने चाहिए जो दीगर अहादीस से हमें रहनुमाई मिलती है वो तावुज़ या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के हैं। तो लिहाजा ये दो छोटे छोटे अमल हैं जिस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये दो छोटे छोटे अमल जो हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बनेंगे। तो हमें जो है वो इन दोनों कामों को जो है वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना है।